السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، آج 19 ستمبر 2025 بروز جمعہ ہے۔ آج کی بہت بڑی خبر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بڑے بڑے علماء کرام کے ساتھ ایک بڑا ہنگامی اجلاس، ایک بڑی ہنگامی میٹنگ کی گئی ہے۔ اس ضروری خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر اتر پردیش کے کانپور میں کئی مسلم نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ سوچ رہے تھے کہ یہ بات ایسے ہی دفن ہو جائے گی، لیکن ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سب سوشل میڈیا پر، زمینی سطح پر، آن لائن آف لائن سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعے کی نماز کے بعد ہندوستان کے مختلف جگہوں پر پرامن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمانوں نے، مسلم نوجوانوں نے احتجاج کیا اور اس کی مخالفت کی، جو کانپور میں مسلم نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اسکرین پر یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، آقا تیرے نام پر، آقا تیرے نام پر۔ ہم سب، ہماری جان، مال و اسباب، اہل و عیال، عزت و آبرو، سب کچھ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے۔ یہ جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہے۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور اس کو شیئر کریں۔ آئیے دوستو، ایک اہم خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس، سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے اور آئندہ کے لائحہ عمل پر قرارداد منظور۔ یہ جانکاری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ لیٹر پیڈ آپ بورڈ کا دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کی اسکرین پر۔ اس میں لکھا ہے، نئی دہلی، 19 ستمبر 2025۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک ہنگامی آن لائن اجلاس صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وقف ترمیمی قانون 2025 پر سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کا تفصیل سے جائزہ لے کر درج ذیل قرارداد منظور کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلم تنظیمیں اور امت مسلمہ ہندیہ کو متنازع امتیازی دستور ہند کی بنیادی دفعات سے متصادم اور وقف املاک کو ہڑپنے کے ارادے سے لائے گئے وقف قانون کے خلاف عوامی دباؤ بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی، جس کے اثرات عدالت عظمیٰ کے عبوری فیصلے پر بھی نظر آئے۔ اسی کے ساتھ مجلس عاملہ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ اور حزب مخالف کی یعنی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا پارلیمنٹ اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی میں ان کی غیر معمولی تائید و حمایت کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ انصاف پسند غیر مسلم برادران وطن، حقوق انسانی کی تنظیمیں، سول سوسائٹی اور ملک کے اقلیتی رہنما بھی قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہے۔ ان کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان کا تعاون اور حمایت حاصل ہوتی رہے گی۔ مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ عدالت عظمیٰ نے اپنے عبوری فیصلے میں کلکٹر اور حکومت کی طرف سے نامزد افسر کے غیر معمولی اختیارات پر قدغن لگا کر ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ جہاں تک وقف بائی یوزر کا تعلق ہے تو سپریم کورٹ نے اپنے عبوری حکم میں سابقہ وقف بائی یوزر کو تحفظ عطا کیا ہے، جو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ البتہ مستقبل میں وقف بائی یوزر اب کوئی دستیاب یا ممکنہ راستہ باقی نہیں رہا اور اس پر کوئی حکم امتناعی جاری نہیں ہوا۔ بورڈ کا یہ بھی احساس ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے عبوری فیصلے میں وقف ترمیمی قانون کی کئی متنازع دفعات کو یا تو جواز فراہم کیا ہے یا ان پر خاموشی اختیار کی ہے۔ آثار قدیمہ کے تحت وقف املاک کی وقف حیثیت کے خاتمے، وقف رجسٹریشن کو لازمی قرار دینے، قبضہ مخالفانہ لاء آف لمیٹیشن سے استثناء کے خاتمے اور سینٹرل وقف کونسل و ریاستی وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی شمولیت کو عدالت عظمیٰ کا جواز فراہم کرنا
ناقابل فہم اور مایوس کن ہے۔ مزید برآں واقف کے لیے 5 سال تک اسلام پر عامل ہونے کی شرط کو صرف ریاستوں کے ذریعے اصول مرتب کرنے تک معطل رکھنا اور قبائلی علاقوں کے مسلمانوں پر اپنی زمین وقف کرنے پر عائد پابندی کو برقرار رکھنا بھی افسوسناک ہے۔ مجلس عاملہ عبوری فیصلے کے درج بالا شقوں پر اپنی تشویش اور دکھ کا اظہار کرتی ہے۔ عزت مآب جج صاحبان نے اپنے فیصلے کی بنیاد ہی اس غلط مفروضے پر قائم کر لی تھی کہ وقف املاک کے متولیان اور وقف بورڈز من مانے طریقے پر کام کرتے ہیں اور اکثر اپنے حدود سے مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ جن دیگر مسائل پر عدالت نے حکم امتناعی نہیں دیا وہ محض ایک عارضی کیفیت ہے۔ ان نکات پر ہم آئندہ بھی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اصلاً ہماری لڑائی حکومت کی قانون سازی کی پالیسی سے ہے جو وقف قوانین کے حوالے سے اختیار کی گئی ہے۔ عدالت کا مرحلہ اس کا دوسرا درجہ ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ حتمی فیصلہ مزید بہتر آئے گا۔